انانسی اور دانشمندی کا گھڑا۔ ایک وقت کا قصہ ہے جب انسان نے آگ اور پہیہ ابھی تک ایجاد نہیں کیا تھا۔ افریقہ کے چھوٹے سے گاؤں میں انسانی فرشتہ رہتا تھا جس کا نام تھا انانسی۔ وہ آسمان کے طاقتور بادشاہ نیامک کا بیٹا تھا۔ نیامک نے اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پر ایک دانشمندی کا گھڑا دیا۔ علم کے لیے تمہاری تلاش نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں دانشمندی کا گھڑا دوں۔ واہ! یہ گھڑا تمہیں بہت کچھ سکھائے گا، پر یاد رکھنا کہ اچھی دانشمندی کا ایک ہی فرض ہوتا ہے کہ اسے آگے بڑھاؤ۔ انانسی اس گھڑے کی کشش میں اتنا کھو گیا کہ اس نے پوری بات بھی توجہ سے نہ سنی۔ شکریہ ابا جان، میں اس گھڑے کو حفاظت سے رکھوں گا اور اچھے سے استعمال کروں گا۔ اس دانشمندی کے گھڑے سے کام لیا اور ہر دفعہ کوئی نئی ایجاد کرتا۔ دیکھیے میں نے کیا بنایا ہے ابا جان، مجھے تم پر ناز ہے بیٹا۔ تم یہ ایجاد گاؤں والوں سے کیوں نہیں بانٹتے؟ یہ ایجاد بانٹو۔ بالکل نہیں، یہ میری ایجاد ہے، میرے سوا کوئی اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس نے والد کو فکر مند کر دیا، پر اس نے کچھ نہ کہنے کی ٹھان لی اور اسے وقت پر چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انانسی نے سیکھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے والد کو بلایا اور دکھایا کہ اس نے آگ لگا لی ہے۔ ابا جان، میں نے آگ پیدا کی ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اندھیروں میں رہوں۔ نیامے بہت خوش ہوا اور بولا، بیٹا یہ بہت اعلیٰ ایجاد ہے، تمہیں فوراً یہ لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ ابا جان، اس ایجاد کی میں نے کوشش کی ہے اور یہ ان کاہل لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بانٹوں گا جو اپنی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں۔ نیامے اس کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ اب خاموش نہ رہے گا۔ انانسی، میں خوش تھا کہ دانشمندی کے گھڑے کے لیے معقول حقدار میرا بیٹا نکلا ہے، لیکن اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مہربانی کر کے وہ گھڑا مجھے واپس کر دو۔ میں تلاش کروں گا ایسا شخص جو اپنی دانشمندی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرے۔ انانسی کو غصہ آ گیا، کھڑا ہوا اور بولا، ابا جان، میں نے گھڑے کو ایسی جگہ چھپایا ہے جسے آپ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ یہ ہمارے گاؤں سے کافی دور ہے۔ نیامے نے کہا کہ تم انسانوں کے بیچ رہنے کے قابل نہیں ہو، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت تک نہ آنا جب تک تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے۔ اور جہاں تک گھڑے کا سوال ہے تو وہ میں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر نیامی غائب ہو گیا۔ میرے والد یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ انسانوں کو اس گھڑے کا حق بالکل نہیں ہے۔ میں یہ گھڑا دور کہیں چھپا دوں گا جسے کوئی نہ ڈھونڈ سکے گا۔ وہ گھڑا لے کر گھنے جنگلوں میں نکل گیا۔ وہاں وہ جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کوئی معقول جگہ نہ ملی۔ اسے پیاس لگنے لگی۔ مجھے پانی کہاں ملے گا؟ اسے ایک دریا نظر آیا۔ وہ وہاں گیا تو اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ خوف میں آ گیا کہ کہیں گھڑا گر کر ٹوٹ نہ جائے۔ وہیں ایک چھوٹا سا بچہ برتن سے پانی نکال رہا تھا۔ اس نے پانی بھر کر انانسی کو دیا تو اس نے ایک ساتھ سارا پانی پی ڈالا کیونکہ وہ پیاسا تھا۔ اوہ شکریہ چھوٹے بچے، وہ یہ کہہ کر چلنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چھوٹا بچہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ انانسی بولا، اے تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ چلو اپنے قبیلے چلے جاؤ۔ انانسی نے آہ بھری اور چلنے لگا۔ چھوٹا بچہ چلتا رہا۔ تم ایک تکلیف دہ ادنا انسان لگ رہے ہو۔ جب انانسی کو بہت بڑا درخت نظر آیا تو وہ رک گیا۔ اس نے گھڑے کو چھپانے کے لیے اوپر چڑھنا چاہا تو وہ نہ چڑھ سکا۔ اس کا پاؤں سلپ ہو رہا تھا۔ اس درخت کی ٹہنیاں ٹیڑھی میڑھی تھیں جس پر گھڑا لے کر چڑھنا بہت مشکل تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچہ ایک بیل تھامے کھڑا ہے۔ اس نے گھڑے کی طرف اشارہ کیا اور بیل میں ایک گانٹھ باندھی۔ انانسی بہت خوش ہوا۔ یہ تجویز کارآمد ہے۔ اس نے بیل توڑی اور ویسا ہی کیا جیسا اس نے مشورہ دیا۔ پھر وہ آسانی سے چڑھتا گیا اور درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر چڑھ گیا۔ اوہ آخر کار گھڑا چھپانے کی جگہ مل ہی گئی۔ یہاں کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے گا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو چھوٹا بچہ ریت کا پہاڑ بنا رہا ہے اور ریت پر لکیریں بنا رہا ہے دریا بنانے کے لیے۔ انانسی اسے گھورتا رہا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ اسے اس پورے
दिक्कत भरे सफ़र में इस बच्चे ने उसकी मदद की थी। वो शर्मिंदा हुआ कि उसने कैसा अहमकाना सलूक किया था इस छोटे से बच्चे के साथ। अगर ये छोटा इंसान बिना घड़े के इतना दानिशमंद है तो मैं सोचता हूँ पूरी इंसानी नस्ल क्या कुछ नहीं कर सकती। इन्हें सिर्फ थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, इस दानिशमंदी की जो बांटी जा सकती है। अनांसी ने इस घड़े की तरफ देखा और फैसला किया, एक ही तरीका है कि अच्छी दानिशमंदी के साथ क्या किया जाए, वो है उसे आगे आगे दिया जाए। हाँ, यही अब्बा जान ने कहा था। अनांसी दरख्त से उतरा और घड़े को नीचे फेंक दरिया में दिया। फिर वो वापस अपने गांव चला गया। वहाँ उसने लोगों को सिखाया आग कैसे जलाते हैं, पहिया कैसे बनाते हैं और काश्तकारी करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उसने सबकी मदद की, बच्चों को कहानियाँ सुनाई। इस दौरान वो इल्म और दानिशमंदी जो दानिशमंदी के घड़े से बहकर वो तीतर बीतर हो गई थी, पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों के बीच इनमें से बहुत से लोग दानिशमंद पैदा हुए। अनांसी का शुक्रिया। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।